أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق الله المولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل کو انتباہ کرتے ہوئے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے دنیا کو بہتر سمجھا بنسبت عقبا کے، اور دنیا طلب لوگ ہیں یہ، جو کہ ظاہری دنیا کو دیکھ کر آخرت کی ہمیشگی کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا اور دائمی زندگی کو چھوڑ کر وقتی طور کی زندگی کو اپنایا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا فرمائی، اور صرف کتاب ہی نہیں جو کہ صحیفوں کے ذریعے آپ تک، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک اللہ کا کلام جو ہے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر جو ہے سو موسیٰ کلیم اللہ کو جو کتاب عطا فرمائی، اس کے علاوہ وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، صرف کتاب عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا، کیونکہ جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی باتوں کو ماننے والے نہیں تھے، یعنی کہاں نہ کہاں یہ ان کی عادتیں تھیں کہ نبیوں کو جھٹلانا اور نبیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، نبیوں کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکام کو، نبی کا احکام تسلیم نہیں کرنا، یعنی ان کو جھٹلانا، ان کو یہ کہنا کہ کیا پتہ کہ یہ تم نے من گھڑت بتایا ہو، اللہ ہی نے یہ احکام بھیجے ہیں، اس کا کیا ثبوت؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب تو دی، اس کے علاوہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے آسانی سے اس کتاب کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے کلام کو نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد ازیں وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ یکے بعد گرے قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ جو ہے ان کو ہدایت کی باتوں کی تصدیق دیں کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے کتاب اللہ ہی ہے، اللہ ہی نے نافذ کیا ہے، اور یہ احکامات جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب کے طور پر ہم پر نازل ہوئے ہیں یہ حق ہے، برحق ہے، اور تم کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت تم کو اپنی زندگی گزر بسر کرنا ہے۔ تو یکے بعد دیگر انبیاء اکرام رسولان اعظام کا سلسلہ قوم بنی اسرائیل کے اندر جاری و ساری رہا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، تو یہاں تک یہ ہوا کہ انبیاء اکرام تو آتے ہی رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے بیشتر یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری، ان کو عطا کی، جو عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں نمودار ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے حضرت مریم کی کوکھ سے، تو یہ بھی جو ہے ان کے لیے ایک معجزہ تھا۔ بالبینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو یہ جو ہیں نشانیاں، کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں
ان کو جو ہدایت اور نشانی بنا کر کے قوم بنی اسرائیل کے اندر بھیجا اور پاک روح سے اس کی مدد کی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل روح القدس کو ان کا رہبر بنا کر کے ساتھ میں رکھا ان کی زندگی میں. عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ جو ہیں بغیر والد کے پیدا ہوئے. کنواری ماں ہوئی مریم، ان کے کوئی والد نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل نے ایک پھونک سے جو ہے ان کے شکم کے اندر یہ چیز جو ہے رحم ان کے اندر آیا، وہ جو حاملہ ہو گئیں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے تولد ہوئے. تو عیسیٰ کے تولد، عیسیٰ علیہ السلام کا جو تولد ہونا تھا تو ان کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل کو ساتھ رکھا. کب تک؟ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں اٹھا لیا گیا. اور آسمان پر لے جانے والے بھی کون تھے؟ جبرائیل تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کو رکھا مددگار کے لیے، کیونکہ قوم جو ہے ان کو ایسے نہیں چھوڑنے والی. قوم کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہر جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل روح القدس ہر وقت رہتے تھے. تو کس وقت تک؟ پیدائش سے لے کر کے ان کو اٹھا کر لے جانے تک کا کام روح القدس کا تھا. تو فرمایا دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان لوگوں کو، ان امتوں کو منوانے کے لیے تمام انبیاء اکرام کا گروہ تو بھیجا ہی بھیجا، روح القدس کو بھی ساتھ میں بھیجا تاکہ یہ سدھر جائیں. ہاں، رسول افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم. جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے، تو ان میں ایک گروہ کہ تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ جو ہے ایک گروہ کو شہید کرتے. تو ہوتا یہ کہ ان میں سے کچھ علماء جو تھے اتنا آسانی سے قوم بنی اسرائیل کے علماء نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر انبیاء اکرام کا جو گروہ بھیجا ان کو منانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ حق ہے. لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے نبیوں کو، اور وہ نبیوں کے اوپر زیادتی کرتے تھے، وہ رسولوں کے اوپر زیادتی کرتے تھے. صرف زیادتی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں سے کچھ رسول اور نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا، جس میں یحییٰ علیہ السلام اور جو ہے دوسرے انبیاء بھی شامل ہیں، کو مانتے بھی نہیں تھے، ان کو جھٹلاتے بھی تھے اور زیادتی اتنی بھی کرتے تھے، کچھ کو تو قتل بھی کر دیا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے تکبر کیا، ان کو نہیں مانتے اور قتل جھٹلاتے اور قتل بھی کرتے تھے. فریقاً یقتلون. اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے چند تعلق ہے. پہلا تعلق یہ کہ اس سے پہلے موجودہ نبی بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی چند وجہیں بیان کی گئیں کہ اب بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے نفس پرست ہیں اور دنیا دار ہیں کہ انہوں نے نفسانی خواہش کے تحت بہت سے پیغمبروں کو شہید کر دیا. ان کے ایمان کی کیا امید؟ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کا آپس میں قتال کرنے کا ذکر تھا. اب انبیاء کرام کو شہید کرنے کا تذکرہ ہے، جو کہ اس سے کہیں بدتر گناہ ہے. پہلے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اپنے میں سے کچھ قبیلے کے لوگوں کو الگ کر کے، تنگ کر کے ان کو شہید کرتے تھے، جو ہے سو ان کو وطن سے جلا وطن کر دیتے تھے. لیکن اب اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے نہ کہ ان کے ساتھ والے لوگوں کو بلکہ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی زیادتی کر کے جو ہے ان کو شہید کر دیتے تھے. اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے. تیسرا تعلق پچھلی آیت کے مضمون کا بنی اسرائیل انکار کر سکتے تھے کہ ہم ان حرکات کی وجہ سے بے شک گناہگار ہیں
مگر کافر نہیں، کیونکہ آپس میں جنگ فسق کفر نہیں، اور فاسق عارضی عذاب پا کر نجات پائے گا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بعض گناہ انکار کی علامت ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تم منکر ہو کر جنگ کرتے ہو، اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہمارے پیغمبروں کو شہید کر چکے ہو۔ کہو اب کیا بہانہ کرو گے؟ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چلو ہم نے جو ہے جرم کیا، اپنے لوگوں پر زیادتی کی، ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو جو ہے مارا پیٹا اور ان کو جو ہے شہید کر دیا، لیکن ہم نے ایسا بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا، اس کے تحت ہم کو گناہ ملے گا، ہم جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ لیکن اب جو جس بات کی طرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، انبیاء اکرام کے ساتھ زیادتی کر کے انبیاء اکرام کو بھی شہید کر دیا، لہٰذا یہ معافی کے قابل نہیں ہے، یہ بخشے نہیں جائیں گے، اور تم کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ تفسیر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لفظ میں موسیٰ کا تحقیق اس وعدنا موسیٰ کی تفسیر میں ہو چکا ہے۔ الکتاب سے خاص کتاب توریت مراد ہے، جس میں رب تعالیٰ کے سارے عہد و پیمان موجود تھے، اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت پیغمبر کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملیں تو وہ اٹھا نہ سکے۔ دیکھو توریت پہ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو نازل کر کے تختیوں کے شکل میں ڈائریکٹ لکھی ہوئی تختیوں کے شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت پر دی گئی، تو وہ اٹھا نہ سکے، اتنے وزنی تھے وہ تختیوں کو اٹھا نہ سکے۔ حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ آیتوں کو یہ اٹھا نہیں پا رہے تھے تختیوں کو، اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اتنی بڑی بڑی تختیاں نہیں بلکہ ایک ایک آیت کو اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتے کو بھیجا۔ تو وہ فرشتے بھی اٹھا سکے کیا؟ نہیں، ایک ایک آیات کو اٹھانے کے لیے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں نازل کی گئی، اتاری گئیں تورات کی، تو وہ اٹھا نہیں سکے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک ایک آیت کو، پوری تخت نہیں، ایک ایک آیت کو اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتے کو بھیجا۔ تو وہ فرشتے بھی اٹھا سکے کیا؟ نہیں اٹھا سکے۔ پھر ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا۔ چلو ایک بڑی آیت کو نہیں اٹھا سک رہے تو صرف ایک حرف کو اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اس سے بھی نہ اٹھ سکا۔ تو ایک ایک حروف بھی دیکھو، ایک ایک حروف بھی توریت کا ان فرشتوں سے نہ اٹھ سکا۔ جب اس کتاب کی عظمت ظاہر ہو گئی تب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلکا کر دیا گیا اور وہ اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے۔ تو یہ بتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی اس کو ہلکا کر کے پیش کر دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ موسیٰ تم تو کیا، یہ فرشتے بھی ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی جو ہے اتنی بڑی عظمت، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی حقیقت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بتا دیا گیا۔ اس عظمت کو بتا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، اب جاؤ قوم کے اندر جا کر کے یہ احکامات بتاؤ۔ غالباً بغیر فرشتے کے ذریعے براہ راست رب کی طرف سے ملتی تھیں، اس لیے یہاں آتے ہی نہ فرمایا گیا۔ دیکھو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری تو بنی اسرائیل کے پاس لائے، چونکہ پوری توریت یعنی لکھی ہوئی ایک دم عطا ہوئی تھی، پوری ڈائریکٹ لکھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ لکھی ہوئی پوری کی پوری توریت جو ہے ایک دم عطا ہوئی۔ قرآن ملا کیا ویسا؟ قرآن نہیں، یہ تو یکے بعد دیگرے ایک ایک آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ ان کو ڈائریکٹ دی گئی۔ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، اس تلاوت کو
حضرت کے ابا بکر صدیق جیسے اور تمام صحابہ کرام نے یکے بعد دیگر اس کو جو ہے لکھتے تھے پتھروں پر، یا پھر جو ہے سو مٹی کی جو تختیاں بنائی جاتی تھی اس کے اوپر، یا پتھروں پر اس کو جو ہے کور کر کے بنایا کرتے تھے. اس طریقے سے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت کرتے تو اس کو جو ہے کتاب کی شکل آہستہ آہستہ دی جاتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈائریکٹ لکھی ہوئی عطا ہوئی تھی، اور غالباً بغیر فرشتے کے ذریعے ان کے لانے کے، جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، لیکن یہاں ذریعہ نہیں تھا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، براہ راست رب کی طرف سے ملی تھی. اس لیے یہاں آتینا فرمایا گیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کتاب یکدم عطا فرمائی، اور اس کتاب کی حمایت کے لیے وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کیونکہ یہ لوگ تمہارا اللہ تعالیٰ کے پاس کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہے، ماننے کے لیے قوم اسرائیل جو ہلکے سے تیار نہیں ہوگی، تو اس کی تصدیق کے لیے یکے بعد کرے انبیاء اکرام کا سلسلہ ان کے قوم بنی اسرائیل کے قوم کے اندر بھیجا گیا بالرسول. ان کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے. خفینا خفا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پشت یا قدم، یعنی اس کے بعد کے نشان. رسول رسول کی جمع ہے، جس کے معنی ہے بھیجے ہوئے پیغمبر نبی. نبی اور رسول میں یا تو محض اعتباری فرق ہے، یعنی چونکہ وہ غیب کی خبر دیتے ہیں، نبی کیا کرتے ہیں غیب کی خبر دیتے ہیں، اس لیے نبی بولا جاتا. اور رسول کیا کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ احکامات کو قوم تک پہنچا کر، اپنے امت تک پہنچا کر اللہ کے احکامات سناتے ہیں، ان کو اس کی جو ہے تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے وہ نبی ہیں. اور چونکہ خدا نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اس لیے وہ رسول، یا یوں کہیں کہ جو تبلیغ کے احکام کے لیے آئے وہ نبی، اور جو جس کے ساتھ ساتھ نئی یا پرانی کتاب بھی رکھے وہ رسول. جس پر کتابیں اتری وہ کیا ہے رسول ہے. اور جو پیغمبر نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ مرسل. جو نئی شریعت، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتے آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھوڑی سی تبدیل، تھوڑے چیزیں احکامات کہاں تبدیل ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کچھ چیزیں منسوخ ہوئیں. تو جہاں پر شریعت چینج ہوئی وہ مرسل جس نبی پر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 یا کم و بیش ہیں. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش. اور رسول 313. رسول کتنے ہوئے؟ 313. نبی اور رسول میں فرق محسوس ہو گیا؟ کیسا ہے؟ رسول 313 اور انبیاء کرام جو نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش، اور رسول 313 کم و بیش. مرسل 4 ہیں. مرسل 4 ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان پر کتابیں اتری، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. پہلے معنی سے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے پیغمبر بھی رسول کہلائیں گے. دوسرے معنی سے ان حضرات کے نبی کہا جائے گا، نہ کہ رسول. اور رسولوں کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا، کیونکہ آپ ہی صاحب کتاب ہے، یعنی جتنے پیغمبر صاحب کتاب ہیں وہ رسول ہے مرسل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں. اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کے قدم بقدم چلایا، یا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4,000 پیغمبر گزرے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقفے کے اندر 4,000 پیغمبر گزرے. جن میں سے بڑے بڑے پیغمبر حضرت یوشع، حضرت الیاس، حضرت الیسع، شمویل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بشیعیہ اور میاں
اور یونس علیہ السلام، عزیر عزیر علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شمعون علیہ السلام ہیں، یہ سب حضرات توریت شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ یہ تمام جو انبیاء ہیں توریت شریف کی تبلیغ فرماتے تھے، اور ان کی ایک ہی شریعت تھی، یعنی شریعت میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور بنی اسرائیل سے احکام، پھر شریعت کی تبدیلی کب ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ ہاں، اور بنی اسرائیل سے احکام الہی ادا کرنے میں جو سستی ہو جاتی ہے اس کو دور کرتے تھے۔ اس طرح بے عمل عالم جو توریت کو بگاڑ دیتے تھے، یہ انبیاء کرام اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جیسے توریت کو کچھ علماء وہاں کے جو بنی اسرائیل کے تھے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے، تو یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ آیا تو وہ ان کی درستی کرتے تھے، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلے نبوت ختم ہو گیا، لہٰذا اس دین کی حفاظت کے لیے علماء، صلحاء ربانی، مجدد اور اولیاء کرام پیدا فرمائے گئے، جن کا سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے روایت میں آیا ہے کہ میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے مانند ہے، العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے فرمایا، یعنی ان کی طرح دین مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور اشاعت کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 برس پر ایک مجدد بھیجتا ہے، یعنی امت محمدی ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اندر ایک مجدد بھیجتا ہے، وہ اصلاح معاشرہ، اصلاح امت کے لیے، جو ان کے دین کی تجدید یعنی درستی اور تازگی کرے گا، جیسے کہ مجدد الف ثانی، ایسے بہت سارے جو ہے مجدد یکے بعد دیگرے ہر 100 سال بعد پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ سبحان اللہ، اس پیش گوئی کا ظہور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی خدمت اس اسلام علماء اسلام نے کی، اتنی خدمت کسی دین کے علماء نے اپنے دین کی نہ کی۔ کسی کتاب کی تفسیر نہ لکھی گئی، کسی نبی کی حدیث جمع نہ ہوئی، کسی دین میں علم و فقہ نہ بنا، یہ چیزیں صرف اسلام میں ملیں، اور ان کی خدمات کا صحرا جو ہے علماء اسلام کے سر پر ہے۔ جو اس زبان سے نکلا وہ پورا ہوا۔ حالانکہ علماء اسلام کی نہ کوئی حکومت خدمت کرتی ہے نہ قوم۔ اگر تم یہ بہانہ کرو کہ چونکہ ان پیغمبروں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑے بڑے معجزے نہ تھے جس سے ہمارے بزرگوں کو ان کے ثبوت میں شبہ ہوا اور غلطی سے انہوں نے شہید کر ڈالا، تو بھی تم جھوٹے ہو، کیونکہ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزے کے عطا فرمائے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبر شریعت موسوی کے پیروی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام منسوخ فرما دیے، اکثر احکام منسوخ فرمائے، اس لیے آپ کا ذکر مستقل طور پر علیحدہ کیا گیا۔ آپ کا اسم شریف یسوع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اسم شریف کیا ہے؟ یسوع، یہ سین واو عین، اس لیے وہ لوگ یشو بھی بولتے، دیکھو یسوع۔ آپ کا اصل اسم مبارک کیا ہے؟ یسوع، جس کے معنی ہے مبارک، اسی لفظ سے عیسیٰ بنا۔ یہ لفظ عیسیٰ بھی عبرانی ہے اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ وجعلنی مبارکہ، وجعلنی مبارکہ، رب تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ آپ کی ذات سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہو چکی اور قیامت کے قریب نازل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی، یعنی آپ پیدا ہوتے وقت اور آپ حاملہ تھی مریم علیہ السلام، تب سے لے کر کے
آپ کے وجود تک بھی تمام بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئیں، برکات ظاہر ہوئیں، اور جب آخر دور میں آپ قیامت کے قریب قرب قیامت میں جب آئیں گے تب بھی جو ہے بہت ساری خوبیاں اور ان کی جو ہے نشانیاں ظاہر ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اس لیے قرآن کریم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے پکارا، یعنی آپ جو ہے بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسا پکارا ان کو؟ یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے۔ ان کے باپ کا نام نہیں ہے، یا ابن مریم، مریم کے بیٹے فرمایا۔ باقی کسی پیغمبر کا نام ان کے ولدیت نہ لیا، یعنی کسی پیغمبر کا نام ایسا ولدیت سے نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے پورے کلام اللہ میں، کہیں پر بھی نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے پکارا کہ کسی کو اس کے اندر شک اور شبہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مریم کے لفظ معنی ہے خادمہ۔ یہ مریم آپ کا نام جو مریم علیہ السلام جو ہے نام گرا، وہ ان کا معنی کیا ہے؟ خادمہ، اور جو ہے عابدہ، چونکہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، بس خدمت کرتے رہو تم، اور بچپن ہی سے نہایت عبادت گزار تھیں، اس لیے ان کا نام مریم ہوا۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے 7 جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام انبیاء کرام کے ساتھ فرمایا، انبیاء کرام کی طرح ہی خطاب بھی فرمایا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ الْبَيِّنَاتِ، یہ بینہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے روشن معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا ہوئے۔ اولاً تو آپ بذات خود معجزہ تھے، پھر مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو اور کوڑے کو تندرست کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اس کو زندہ کر دینا، اصلی پرندہ بنا دینا، غیب کی خبریں دینا، توریت پاک کو خود بخود سیکھ لینا وغیرہ، یہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز ان کو عطا فرمائی گئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملی تھی، وہ یہ کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ کیا تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل روح القدس کو ان کے ساتھ خدمت گزار بنا کر رکھا۔ اتنا بڑا درجہ جو ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے انہیں پاک روح سے قوت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے پاک روح سے قوت دی۔ اید سے بنا ہے جس کا معنی ہے قوت اور مضبوطی، تائید، قوی کرنا۔ روح القدس صفت و موصوف ہیں جس کے معنی ہے پاک روح۔ ریح کے معنی ہے ہوا، روح اور ہوا کہلاتی ہے جو جاندار کے مسامات میں پھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے، یعنی جسم کے اندر پھر کر کے روح زندہ رکھتی ہے۔ خود مقدس یہاں اس سے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ آپ خود روحانی ہیں اور آپ میں روح بخشنے کی تاثیر ہے۔ حضرت مریم کو پھونک سے فرزند دیا اور آپ کے گھوڑے کے سم کی خاک سے سامری جادوگر میں جو ہے بچڑا زندہ ہو گیا۔ آپ کی گھوڑے کی ٹاپ سے وہ سامری جادوگر نے جو مٹی اٹھا لیا، اس سے بچڑا بنایا، وہ زندہ ہو گیا۔ گھوڑے کی ٹاپ جا لگی تھی زمین پہ، اس کی مٹی اٹھا لی اس نے، وہ جادوگر نے، پھر اس سے بنایا گائے کا بچڑا، اس میں زندگی آ گئی۔ یا اس لیے کہ آپ وہی لاتے ہیں جو کہ دلوں کو زندگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اس عرصے میں جبرائیل ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ 33 سال تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ہی کے ساتھ رہے، بلکہ یوں سمجھو کہ مریم کو بچپن
بچپن شریف میں جنت سے میوے لا کر انہوں نے کھلایا، یعنی مریم علیہ السلام کو جنت سے میوے لا کر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت انہوں نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا، ساری عمر یہودیوں کے فریب سے انہوں نے ان کو بچایا، اور آخر کار جو ہے یہی ان کو آسمان پر لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آسمان پر لے گئے۔ غرض یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خادم و خاص ہیں، یا روح القدس وہ اسم الہی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے۔ یا روح القدس سے خود آپ کی ہی روح مراد ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نصف یعنی آدھے، نصف بشر اور نصف ملک ہیں، آدھے بشری انسان اور آدھے فرشتے تھے، ملک۔ ملک ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش بھی بشر اور ملک سے ہوئی۔ کچھ بھی ہو، آپ کی بڑی خصوصیات ہیں۔ افکلما جاء رسول، یہ موجود یہودیوں سے خطاب ہے کہ اگرچہ یہ حرکات ان کے اگلوں نے کی تھیں، لیکن چونکہ یہ ان کے حمایتی اور طرفدار ہیں، پیروکار تھے، اس لیے ان سے یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آئے بما لا تہوی انفسکم، تمہارے دل نہ چاہے تو اور تمہارے نفسی خواہشات کے خلاف تھے، تو تم نے بجائے عطا کرنے کے اور توریت کے عہدے کو پورا کرا۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جو ہے وہ ان کے نفسوں کے خلاف بات جاتی تو وہ نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، خواہش کے خلاف بات گئی تو استکبرتم، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ ففریقاً کذبتم، ان میں سے اکثر جماعت جو ہے ان کو جو جھٹلاتی تھی اور کچھ لوگ مانتے تھے۔ وفریقاً تقتلون، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے انبیاء کرام کو قتل بھی کیے ہیں۔ چونکہ جھٹلانا ایک بار ہی ہوتا ہے اور قتل تدبیریں اور سازشیں بار بار ہوتی ہیں اور عرصے تک رہتی ہیں اور قسم قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے جھٹلانے کو ماضی کے صیغے کذبتم فرمایا گیا اور قتل کرنے کو مضارع کے صیغے سے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے پابند صوم و صلات بنائیں اور احکام خداوندی کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔